الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے تمام جہانوں کا، ساری سلطنت تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء، تو ہی عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے تو ذلت دیتا ہے۔ یعنی سلطنت دینا، سلطنت چھیننا اور عزت دینا، ذلت دینا، یہ سارا تیرا اختیار ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی رب العزت، اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت میں ہے سارا کچھ۔ جو لوگ انسانوں کو، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، یا کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی تخلیق ہو، اس کو اللہ کا پارٹنر بنائیں جیسے عیسائیوں نے بنایا، یا اس کو جس طرح سے بھی یہ سمجھیں کہ وہ کوئی اختیار یا اقتدار رکھتا ہے اس کائنات کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ مالک الملک ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مثلاً ہر ایک انسان اپنے تئیں بھی اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان جو پیدا ہوا ہے، کریٹ ہوا ہے، وہ یہ سوچے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کس نے کریٹ کیا، کس نے تخلیق کیا۔ وہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اس کے ماں باپ اس کو پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سارے اسباب اس کی مشیت کے تحت کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، اپنی مرضی سے کیا، اس کو جو چاہا بنا، اس کو مرد بنانا چاہا بنا دیا، یا عورت، یا کالا یا گورا، یا جس رنگ کا، جس قد کاٹ کا، جس شکل کا اس کو چاہا بنا دیا اللہ نے اپنی مرضی سے۔ پھر اللہ نے اس کو جتنی چاہی زندگی دی۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا اپنی زندگی کے اندر کہ وہ چاہے کہ وہ لانگ ٹائم زندہ رہے، تو وہ نہیں ایسا کر سکتا۔ چاہے اس کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے تو وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں خرید سکتا۔ چاہے وہ کتنا میڈیکل ایکسپرٹ ہو، یا اس ساری دنیا کے میڈیکل ایکسپرٹ بلا لے، ڈاکٹر بلا لے، تو اس کی زندگی میں ایک لمحہ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے جو اس کو زندہ رکھ سکے، جس سے یہ پتہ چلا کہ سارا اختیار و اقتدار اللہ کا ہے۔ رہی یہ بات کہ انسان کو یہ تھوڑا یا بہت جو کرنے کا اختیار دیا اللہ نے، اچھا یا برا، تو قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ اللہ نے اس کو ایکسپلین فرما دیا ہے کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ یہ سورۃ دہر کی جو آیات ہیں یہ بڑی جچی تلی ہیں کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا ہر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک انسان جو اب ہم ہیں، زندہ ہیں، تو ہم اپنی پیدائش سے پہلے کہاں تھے؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ ہم تو اس وقت قابل ذکر ہی نہیں تھے، ہمارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمارا نام رکھا گیا، پھر ہم مرد یا عورت یا اچھے یا برے یا جو بھی یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے آگے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ہے دونوں راستوں کی۔ شاکر یا کفور کون سا بننا چاہتے ہو تم؟
جنتی یا جہنمی کیا بننا چاہتے ہو تم، یہ اب تمہارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ تمہیں ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ تم اگر زنا کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، قتل کرو گے، چوری کرو گے، ڈاکہ کرو گے، جو مرضی ہے کرو، تمہیں نہیں روکا جائے گا۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں تمہارے پکڑی ہوئی ہے، تم پی رہے ہو، تمہارے ہاتھ کو اس لیے فالج نہیں گرایا جائے گا کہ تم شراب پی رہے ہو۔ تم کسی کو قتل کر رہے ہو تو تمہارے ہاتھ کو پکڑا نہیں جائے گا، کرو، لیکن اس کے نتیجے میں پھر چھوڑا نہیں جائے گا تمہیں۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے یا سوچ سکتے کہ جیسے دنیا میں یہ قاتل یا راہزن یا ڈاکو جو ہے وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر کے تو وہ بچ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ چھپ سکتے ہوتے تو اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، تمہارے اندر کوئی قوت اور طاقت ہے تو تم زمینی اور آسمانی آفاقوں سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ تم تو اس چھوٹے سے زمین کے حصے سے جو تھوڑا سا یہ کائنات کا ذرہ ہے بہت ساری کائناتوں میں سے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں یہ تھوڑا سا جو ہم نے اختیار دے دیا ہے تو تم ہمیں آ کے سمجھانے میں شروع ہو گئے ہو کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہے وہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کر سکے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور اس طرح کی بہت ساری آیات میں یہ بتا دیا کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، سارا اقتدار اللہ کا ہے، ساری عطا اللہ کی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے تھوڑا یا بہت اختیار دے دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے، کوئی سلطنت دے دیتا ہے، اس کا اختیار ہے سارا۔ وہ یہ سارا شیطان کو کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ شیطان کو کس نے یہ اختیار دیا ہوا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے سسٹم چلایا وہ تو اللہ نے ایک نہیں کئی جگہ بتا دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا یہ سلسلہ چلایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تمہیں یہ آزمایا جائے، تمہارے عمل و تجربے اور مشاہدے سے تم یہ ثابت کر دو کہ تم میں کا کون جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ یہ تم نے اپنے عمل سے یہ بات اب خود سے اپنے اختیار سے یہ ثابت کرنی ہے کہ تم اپنے رب کے فرما بردار بندے بن کے کہاں جانا چاہتے ہو، اور نافرمان بن کر کے جو ہے وہ جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ تم نے یہ تو اس لیے باقی رہی اختیار کی بات، تو یہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ موت ہے، یعنی اس بات کے ثبوت کے لیے کہ اختیار اور اقتدار یہ سارا اللہ کا ہے۔ یہ گرانٹیڈ ہے بندے کے پاس، ہر ایک مخلوق کے پاس اختیار جو تھوڑا بہت ہے، چلنے کا، پھرنے کا، کچھ کرنے کا، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کا، یہ گرانٹیڈ اختیار ہے اور لمیٹڈ اختیار ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ پروردگار تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ساری تخلیقات اللہ کی کاریگری، اللہ کی صفات، اس کے وجود، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ہیں کہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے بیہائنڈ صرف اس کی پاور ہے، صرف اللہ ہے۔ یعنی یہ ساری کائنات کا مارز وجود میں آنا اور پھر اس کا اس تدبیر کے ساتھ چلنا، یہ سارا سسٹم چلانا، یہ سارا اللہ کا ہے سسٹم۔ ورنہ تو کون یہ سردیاں برداشت کرتا یا اتنی سخت گرمیاں، اور اپنی مرضی سے وہ موسم کو سیٹ کر لیتا کہ جناب نہیں یہ بہت زیادہ برف پڑ رہی ہے، بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اس کو ایسے سیٹ کر دو۔ نہیں، سارا اسی کا اختیار ہے۔ دن رات کا چھوٹا بڑا کرنا یہ سارا اس کا اختیار و اقتدار ہے۔ یہی چیز تھی کہ ہم نے پیچھے سے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہاں پہ وہ کافر
دھت ہو کے رہ گیا، نہ یعنی لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اور اب لاجواب ہونے کے باوجود اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ جو لوگ اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے دل و جان سے، اللہ پھر ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت بہت ہی یعنی اس طرح کی بے شمار آیات کہ ہر انسان کے لیے یہ بہت بڑی یعنی وارننگ ہے کہ ولا تک اچھا، بلکہ اس آیت میں جو سورۃ الحشر کی آیت ہے ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، کہ اس میں اللہ رب العزت نے مسلسل مسلمانوں کو یعنی مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، مسلمانوں مومنوں ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بطور سزا کے ان کو ان کے اپنے انجام سے غافل کر دیا۔ اللہ نے ان کو بھلا دیا، کیسے؟ اس لیے کہ ایک انسان جو ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ موت کی طرف بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا زندگی کا جب خاتمہ ہوگا تو اس کے نتیجے کے طور پہ دو میں سے ایک جگہ میں اس نے جانا ہے، جنت یا جہنم، اور تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر نیک ہے تو جنت میں جائے گا، برا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ وہ بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرا اب ٹائم رہ کتنا گیا ہے۔ کہ ہم لاہور سے کراچی چلتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب ملتان آ گیا ہے، اب حیدرآباد آ گیا ہے، اب کوٹری آ گیا ہے، اب دھابی جی آ گیا ہے، اب ملیر آ گیا ہے، اب کراچی کینٹ آ گیا ہے، اب کراچی سٹی آ گئی، پتہ چلتا ہے کہ جی کتنا ٹائم لگے گا، جی اتنے ٹائم لگے گا۔ زندگی وہ ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کون سا اسٹیشن آئے گا اور وہ میری زندگی کا آخری اسٹیشن ہوگا۔ تو یہ ہے وہ سزا، یہ ہے وہ وارننگ جو بار بار اللہ نے قرآن میں ریپیٹ فرمائی ہے کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ بطور سزا کے بندے کو اس کے انجام سے غافل کر دیتا۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور وہ تیز گاڑی چلا رہا ہے موٹر وے پہ، اور اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کی گاڑی کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں، اور وہ گاڑی کو بھگائے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کی گاڑی جو ہے اس کی بریکیں اب ختم ہو چکی ہیں، فیل ہو چکی ہیں، اور اگر اس کو آگے کہیں رکنا پڑا اچانک تو وہ بریکیں کام نہیں کریں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ انجام تباہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ہے بندے کے لیے کہ جب بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام سے غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بار بار اپنی تخلیقات کو انسان کے سامنے لاتا ہے، گو کہ انسان اس کو ہر وقت دن کو یعنی ہر انسان دن کو دیکھتا ہے، رات کو دیکھتا ہے، چھوٹے بڑے ہونے کو دیکھتا ہے، رات کے دن کے چھوٹے بڑے ہونے کو، اور اسی طرح سے سردی گرمی کو، بارش کو، ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے؟ چنانچہ ایک عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بیان کرنے لگا ہوں بطور سمجھانے کے، کہ ایک عربی یعنی دیہاتی بندہ جو ہے، اس سے جب پوچھا گیا کہ خدا کا وجود کیسے نظر آئے، اللہ کیسے نظر آئے، خدا کیسے نظر آئے گا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ ہم اونٹ چرانے والے دیہاتی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، تو ہم اگر کسی جگہ جو ہے جنگل میں کئی جھاڑیوں میں اونٹ کی مینگریاں دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہوگا، یہ جو ادھر سے ایسے جا رہا ہے تو یہ نشانی اس کی ہے کہ یہاں پہ اونٹ جو ہے آیا تھا، ادھر سے گزرا تھا، ایسے گیا تھا، ادھر گیا تھا، ادھر سے آیا تھا۔ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہے آخر وہ کون ہے؟ یہ دن رات کا عدل بدل جو ہو رہا ہے آخر وہ کون ہے؟ انسانوں میں تو کوئی نہیں ہے، باقی کون سی ایسی مخلوق ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے بیہائنڈ وہ ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا وہی ایک خدا تو ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ چنانچہ یہ کائنات کا نظام ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج ہے جو مردہ ہوتا ہے، اس کو زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ زندگی کی ایک علامت کے طور پہ، لیونگ تھنگ کے طور پہ باہر نکلتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اس کے اندر سے ایک مردہ انڈا نکلتا ہے،
اس مردہ انڈے سے ایک زندہ چوزا نکلتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ سارا کچھ دیکھا جائے کہ کون، یعنی یہ اسی طرح سے انسان کے، یعنی عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونا، جانور کے پیٹ سے جانور کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی ہستی ہے جو یہ سارا، اور چنانچہ اللہ نے بلکہ قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ یہی چیز ریپیٹ فرمائی ہے اللہ تعالی رب العزت نے، کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا کہ یہ جو تم اپنی بیویوں کے رحم میں منی گراتے ہو، کیا اس سے تم انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ چنانچہ دنیا جہان کے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں جب کسی عورت کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا یا بچہ پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں مرد عورت ٹھیک ہیں لیکن بچے نہیں ہو رہے۔ اللہ اس کو بھی بیان فرماتا ہے کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو پیسے سے یہ کر لوں گا تو وہ کر لوں گا تو فلاں کر لوں گا۔ ابھی جیسے لوگ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور اس طرح کی چیزیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بیہائنڈ صرف میری قدرت کام کرتی ہے، کہ وہ یعنی کسی کو بچے دے، کسی کو بانجھ کر دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو دونوں دے، کسی کو کچھ نہ دے، کسی کو کچھ بھی، یعنی جو مرضی چاہے کرے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں میں سارا اختیار و اقتدار صرف ایک اللہ کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنا صمد ہے، اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اس اپنی بے پرواہی کو بیان فرماتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ واحد اور یکتا رہتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اتنے پیغمبر بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی بھی نبی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا۔ کسی بھی نبی کو، جیسے آخری نبی تھے کہ چلو ان کو قیامت تک رکھ دیتے کہ یہ چلو میرے دین کی تبلیغ کرتے رہیں، لیکن نہیں، 63 سال کی عمر میں ان کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد و یکتا ہے۔ اور ولم یکن لہ ولی من الذل، یہ جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی زبان میں شاید بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے بئیں طور کہ اس کو ضرورت پڑے کسی کی مدد کی، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو بس اسی کی بڑائی بیان کرو۔ نبی ہوں، اللہ کے کوئی بھی نیک بندے ہوں، کچھ بھی ہو، سب اس کی مخلوق ہیں اور سب اس کی کریشن ہے، سب اس کی یعنی مخلوق کے طور پہ اس دنیا میں آتے ہیں، پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کی یعنی حکم سے، پرمیشن سے یہاں زندہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا اختیار و اقتدار صرف ایک اللہ کا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اے پروردگار تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی رزق دینا یہ تیرا کام ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب بڑے پیمانے پہ ہم اس مثال کو لیتے ہیں رزق کی فراوانی یا فراہمی کے بارے میں، کہ آج 8 بلین کے قریب یعنی آبادی ہے، پاپولیشن ہے پوری دنیا کی۔ اگر ہم اس کو 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ظاہر کم تھی، 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت کم تھی۔
2000 سال پیچھے چلے جائیں تو اور بھی زیادہ کم تھی، بالکل تھوڑی سی تھی، حتیٰ کہ اس کو 500-600 سال ہوئے ہیں امریکہ کو، یعنی کہ اس کا وجود پتہ چلا ہے، اور وہاں پہ لوگوں نے جا کے آبادی شروع کی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا علاقہ تھا جس پہ انسانی آبادی تھی، اور اسی طرح سے جوں جوں پیچھے چلے جائیں مگر زمین اتنی ہی تھی، یہ ساری زمین جو ہے شروع سے اتنی ہی تھی، لیکن اسی زمین کے اوپر آبادی بڑھتے 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 آج اتنے بلین ہو چکی ہے۔ وہی زمین اللہ نے زندوں اور مردوں کے لیے کافی رکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں انہی آیت میں سورۃ مرسلات میں کہ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر دوسرے لے آئے ان کو بھی ہلاک کر دیا، پھر اور لے آئے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انسان ہیں اور ایک مسافر خانہ ہے، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے اسی زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کافی نہیں کر دیا ہے؟ احیاء و امواتا، کہ زندے اور مردے دونوں اسی میں سما رہے ہیں، یعنی زندہ جو ہیں ان کی ساری ضروریات جو ہیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ جتنا غربت، یا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی بنیادی ضرورتوں کو بعض محروم ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی ہے ان کی رزق کی فراوانی میں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی زرخیز زمین ہے، جس طرح سے کہ پورے لوگوں کے لیے 100 لوگوں کے لیے روٹیاں آئیں، لیکن اس میں سے 10 15 20 لوگ جو ہیں وہ 90% روٹیوں پر قبضہ کر لیں، اور باقی جو ہیں 10% جو ہیں وہ باقی لوگوں کو دیں، تو اس طرح سے یہ دنیا کے نظام کے اوپر ظالموں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے بجائے لوگوں نے شیطان کے نظام کو فالو کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت خریدی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب کو کے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی سب کے لیے کی ہے اور سب کو رزق عطا فرماتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ کسی کو کم دیا ہے تو کسی کو زیادہ دیا ہے، یعنی بلکہ جس کو کم دیا ہے اس کا آگے حساب کم ہوگا، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کا زیادہ حساب ہوگا آخرت میں۔ اور اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ متمول ہیں، مالدار ہیں، وہ بعد میں جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنا حساب و کتاب دیتے دیتے ان کو بہت دیر لگے گی کہ رزق کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ ایسے نہیں ہے جیسے دنیا میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب جیسے مرضی ہے بس مال کماؤ، پھر جیسے مرضی ہے جہاں چاہے اس کو خرچ کرو، جیسے ہمارے مسلمان طوائفوں کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ذرا نہیں خیال آتا ہے کہ اس کا حساب دینا ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی چاہے آپ کے پاس یہ دولت آ گئی تو آپ اس کو اڑا دیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کے پاس بڑی دولت ہے، نہیں، اس کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ رب العزت جس کو، یعنی اے پروردگار تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللہ نفسا وإلی اللہ المصیر۔ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا، مگر یہ کہ تم اپنے بچاؤ کے لیے کوئی طریقہ کر رہے ہو، اگر کہ جیسے کفار جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، اور ان سے بچاؤ کے سلسلے میں اگر تم اپنا کوئی تدبیر کر رہے ہو
تو یہ اور معاملہ ہے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کی دلی دوستی کی جیسے آج مسلمانوں نے کیا ہوا ہے یا ماضی میں کیا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال 800 سالہ اسپین کی مسلمان حکومت کے اندر صحیح مسلمان کافروں سے مل گئے، اور پھر انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ تاریخ کا ایک بھیانک باب ہے۔ اور سیم یہی صورتحال ہمارے بر صغیر میں ہوئی ہے کہ یہاں بھی 750 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی بلا شرکت غیرے، لیکن انہی لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دشمن کے ساتھ لوگ مل گئے، ابن الوقت بن گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم دشمن سے ملیں گے تو ہمیں کوئی جگیریں جائیدادیں مل جائیں گی، پیسہ مل جائے گا، ہم وہ بنائیں گے، اور اس کے بعد بھاڑ میں جائے ملک اور مذہب اور یہ اور وہ، اس کا یعنی انہوں نے بے پرواہی کی اس بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا۔ آج سینکڑوں سال بعد بھی ہم ان کا جب نام لیتے ہیں کہ انہوں نے رسوا کیا اپنے آپ کو بھی، اور اپنی انہوں نے دنیا اور آخرت بھی برباد کی، اور اپنی ملت کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کر کے جو ہے اپنے لیے یہ یعنی کالمات لیا کہ آج تک جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو پہلے ان کے بارے میں یعنی تحقیر آمیز سوچ اور الفاظ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جو ہیں وہ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کفار پر دشمنوں پر تو سخت ہوتے ہیں، آپس میں وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی مت کرو۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لین دین کاروبار اور اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں، بالکل کاروبار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس ٹائم آپ نے ایک یہودی دکاندار سے ایک بوری جو کی کھانے کے لیے گھر کے لیے لی ہوئی تھی، اور وہ بھی ادھار پہ۔ آپ نے اس کے پاس اپنی زرہ جو ہے رکھی ہوئی تھی بطور رہن کے، اور اس سے جو ہے اس کی دکان سے جو کی ایک بوری جو ہے وہ لی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے کاروبار چلتا تھا، یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے تھوڑے پیمانے بڑے پیمانے ہر پیمانے پر، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ یعنی اس سے منع نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے مسلمان آج کر رہے ہیں یا ماضی میں جو کچھ کیا یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایسا مت کرو کہ اپنی ملت کو، اپنی قوم کو، اپنے مذہب کو اس طرح سے مت بیچو، یعنی اپنی دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، کہ تم تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے دشمن سے مل جاؤ اور اس طرح سے اپنی قوم اور ملت اور ملک کو برباد کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وارننگ دیتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہاں دنیا میں تو جگیریں جائیدادیں بنا جاؤ گے، نواب بن جاؤ گے اور اس طرح سے باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو جاؤ گے اور اپنے نسلوں کو جو ہے وہ سنوار جاؤ گے، تو تم یہ سمجھو گے کہ تم بڑے کامیاب ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ تم نے جانا اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہاں تم نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے، ممکن ہے تمہاری وہ اولادیں وہ بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں اس سے، لیکن وہ فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی کہ تم نے اپنے ملک، اپنی ملت، اپنے دین کے ساتھ جو دغا کیا، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وہ چیزیں تو تم یہاں چھوڑ گئے، لیکن آخرت میں بہرحال اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔